یہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا اور زبانوں کا، رنگوں کا مختلف ہونا، ڈیفرنٹ ہونا، یہ بلا شبہ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اور جو لوگ جاننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اس میں غور کریں، دھیان دیں اور پہچانیں اپنے رب کو۔ اللہ فرماتا وما یعقلها الا العالمون، مگر علم والوں کے سوا نہیں سمجھتے۔ آپ لوگ کتنی چیزیں کھاتے ہو صبح سے شام تک، شام سے اگلی صبح تک، اس دنیا سے کتنے فائدے اٹھاتے ہو مگر دھیان نہیں دے۔ یہ کتنی قسم کے پھل ہیں، ان کے چھلکے الگ، ان کے ذائقے الگ، ان کے بیج الگ، ان کے فائدے الگ، کتنی سبزیاں ہیں، کتنی چیزیں ہیں۔ جاہل توجہ نہیں کرتا، مگر عالم کو تو توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور بلا شبہ اس کو ماننا چاہیے کہ یہ میرے رب کی قدرت ہے، کوئی اور ایسا کر سکتا نہیں۔ کچھ لوگ جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں، کیا چیز، کیسے، کب، کہاں، کیوں، وہ اس بحث میں تو رہتے ہیں مگر یہ دھیان نہیں دیتے کہ اس کو رب نے بنایا ہے، اس کی بناوٹ دیکھیں، اس کے فائدے دیکھیں۔ وہ رب کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں مگر رب کو پہچانتے نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ یہ زبانیں کیوں مختلف ہیں، یہ رنگ کیوں مختلف ہیں، اس میں نشانیاں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسا کہ مثنوی میں اور دیگر جگہوں پر ہے، ہمیں اس سے کیا کہ گائے آئی اور گدھا گیا، یہ وقت عزیز ہے، ایسے جھگڑوں کو چھوڑ دے، رب کو پہچان، اس کی قدرت کو پہچان، اس کی معرفت حاصل کر اور اس کا شکر ادا کر۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا کے خواہش مند ہیں، کچھ آخرت کے خواہش مند ہیں، کچھ کو چیزوں سے بہت پیار ہے، کچھ کو سیر سپاٹے سے بہت پیار ہے، کسی کو میٹھا اچھا لگتا ہے، کسی کو نمکین اچھا لگتا ہے، کسی کو ترش اچھا لگتا ہے، کوئی پھیکا پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ذائقے، نعمتیں استعمال کرنے والوں، رب کو پہچانو۔ انسان کو محبت کیسے ہو جاتی ہے، نفرت کیسے ہو جاتی ہے۔ یہ انسان غصے میں بھی آتا ہے، مہربانی کی حالت بھی ہوتی ہے۔ اے انسان، اپنے آپ کو پہچان، اپنے آپ میں بھی غور کر، تجھے پتہ چلے گا کہ تیرا بنانے والا رب کتنی شان والا ہے۔ یہاں ایک بات کروں، وہ یہ، آپ لوگ اسکول میں، مدرسے میں، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور بھی ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے، مگر صرف لفظوں تک یا ان کے ظاہری چند معنوں تک جاتے ہیں، اس میں غور نہیں کرتے۔ یہ لفظ کیا ہیں، ان کے معانی میں کیا راز ہیں، انسان پر کیا کیا بھید کھلتے ہیں، اس انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ کی کائنات میں غور کر کے رب کو پہچاننا چاہیے۔ کوئی بظاہر پاگل ہو،
اس کے حواس درست نہ ہوں مگر بہت سی چیزوں کو وہ بھی پہچانتا ہے۔ مگر علم والے، جاننے والے، آنکھ والے، کان والے، صحیح دماغ والے، وہ تو اللہ کا شکر کریں، اللہ تعالی کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں تو ان کو پہچانیں۔ کہتے ہیں تمام ادیان جمع دین کی، اور ہر زمانہ تمام ادیان بھی اور ہر زمانہ یکساں ایک طرح اس پر متفق رہا کہ 4 عادتیں قابل ستائش ہیں، سراہے جانے کے لائق: علم، زہد، احسان اور امانت۔ جاننے والے کو، عالم کو اہمیت دی جاتی ہے، نیک کو پسند کیا جاتا ہے، بھلائی کرنے والے کو پسند کیا جاتا ہے، امانت دار کو پسند کیا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ عادتیں انسان کی ہر زمانے میں لوگ ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ علم کے بغیر عبادت ایسے ہے، مثال دی گئی کہ جیسے جانور چکی کے گرد گھومتا رہے، وہ جتنا مرضی گھومتا رہے گا اس کا سفر طے نہیں ہوگا، جہاں پہلے تھا وہیں رہ جائے گا۔ علم کیا چیز ہے؟ کیونکہ للعالمین فرمایا، علم حقیقی وہ ہے، صحیح جاننا وہ ہے جو عرفان الہی سے مزین ہو، جس علم کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو۔ ایسا علم ملکوت کی سیر کراتا ہے۔ یہی علم آیات کبریٰ، بڑی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ جسے علم حقیقی حاصل ہو جائے وہ شواہد عظمیٰ، جو بڑی بڑی گواہیاں ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، بصیرت سے ان کا مشاہدہ کرتا ہے، بلکہ وہ آنے والے واقعات کو پہلے سے جان لیتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کا سینہ ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ وہ حقائق یعنی حقیقتوں تک، ریالٹیز تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے اس دور میں جاہل صوفیوں نے ماحول کو بہت بگاڑا ہوا ہے۔ یہ بھی کوئی کم تعداد میں نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے لوگوں کو اچھے برے میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں علم حجاب اکبر ہے، سب سے بڑا پردہ ہے، یعنی علم و عرفان کے آگے ایک آڑ ہے۔ یہ نہ ہو تو عرفان الہی حاصل ہوتا ہے۔ وہ چونکہ اپنی خواہشات کے غلام ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کو مہربانی دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے عیش و آرام سے، نام و نمود سے، شہرت سے، دکھاوے سے رغبت ہے۔ وہ اس لیے شریعت و سنت کو، حقیقی علم کو وہ پسند
نہیں کرتے کیونکہ ان کا کاروبار نہیں چلے گا. پھر انہوں نے جو دکانیں سجائی ہوئی ہیں وہ کیسے چلیں گی؟ آپ لوگ سنتے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتنے برس آپ نے ظاہری باطنی علوم سیکھے، حالانکہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، مگر علوم حاصل کیے، سفر کیے، محنت کی. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج ان جیسا کون عالم ہوگا جن کے لیے بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ علم اگر ثریا پر ہو، یعنی کہکشاں پر، بلندیوں پر ہو، تب بھی ابنائے فارس ان میں سے کوئی اس کو بھی حاصل کر لے گا. یہ اشارہ حضرت امام اعظم کی طرف. کتنے بڑے عالم تھے، مگر وہ خود فرماتے ہیں میرے 4000 استاد ہیں. وہ خود تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کو دیکھا، کتنا علم تھا. امام مالک فرماتے ہیں امام اعظم کو اتنا علم تھا، لکڑی کو سونا کہہ دیں تو ثابت بھی کر سکتے. یہ نہیں کہ غلط کو وہ ثابت کریں گے کوئی صحیح کے طور پر، نہیں، ان کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا، اتنی ذہانت دی تھی. کیونکہ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے فہم. علم جاننے کو کہتے ہیں، فہم سمجھنے کو کہتے ہیں. ان دونوں میں توازن نہ ہو تو انسان صحیح بات نہیں کر پاتا. کسی کا علم زیادہ، کسی کی فہم زیادہ. مگر اولیاء کرام علماء ہوتے تھے، جاننے والے. اب یہ کہتے ہیں جی علم سب سے بڑا پردہ ہے. جو جاہل صوفی کہتے ہیں اس معنی میں بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں علم سب سے بڑا پردہ. لیکن اس معنی میں کہا جائے غفلت، معصیت، انسان کی توجہ نہ ہو، گناہ میں پڑا ہو، جاننے کے باوجود اس کو دور نہ کرے تو وہ واقعی پردہ بن جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن سہل تستری قدس سرہ فرماتے ہیں آسمان زمین کے لیے، زمین کا اندر باہر کے لیے، آخرت دنیا کے لیے، علماء جاہلوں کے لیے، اور بڑے چھوٹوں کے لیے، نبی مخلوق کے لیے، اور اللہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے. کتنے علوم ہیں، کتنے فنون ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اس میں نشانی ہے عالموں کے لیے، جاننے والوں کے لیے. علم کی اجناس کا تو کہا جاتا ہے شمار نہیں ہو سکتا. علم النظر، علم الخبر، علم النبات، علم الحیوان، علم الرصد. پھر ان میں ہر ایک پر فصول ہیں، آگے فصلیں ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں. ہمیں غور کرنا ہے کون سا علم ہمارے لیے مفید ہے، سعادت ہے، جس کا جاننا ہماری دنیا و آخرت کو کامیاب بنائے گا، تاکہ ہم انہیں حاصل کریں. اور جن کے حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، جن کو فضول کہا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیں تاکہ وقت برباد نہ ہو اور زندگی خراب نہ ہو. جملہ علوم کی اجناس، جنس کی جمع اجناس سے ہمیں دو قسم کی فصل چاہیے. ایک تو وہ جو نظر سے تعلق رکھتا ہے، جیسے علم الکلام،
دوسرا وہ جو خبر سے متعلق ہے، جیسے علم الشرع۔ اب ان کے ماتحت کتنے علوم ہیں، ان کے حاصل کرنے میں بھلائی ہے، وہ 8 بتائے جاتے ہیں۔ علم الواجب، کیا واجب ہے؟ علم الجائز، علم المستحیل، علم الذات، علم الصفات، علم الافعال، علم السعادہ اور علم الشقاوہ۔ بدبختی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، خوبیاں کیا ہے، ذات اس کی آگے کتنی تفصیل ہے، حلال حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، واجب کیا ہے۔ یہ 8 علوم، ان 8 علوم کا حاصل کرنا ہر انسان پر واجب ہے، تاکہ اس کو نجات ابدی حاصل ہو، دائمی بھلائی سعادت حاصل ہو۔ لیکن سعادت اور شقاوت، سعادت کے معنی بھلائی، شقاوت کے معنی بدبختی، سعادت کے معنی نیک بختی، یہ کن چیزوں کے جاننے پر موقوف ہے، یعنی یہ اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ واجب، محظور، مندوب، مکروہ، مباح، ان کی تفصیل ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو میں آسان بتا دوں کہ کیا میرے لیے اچھا ہے، کیا حلال ہے، کیا ناپسندیدہ مکروہ ہے، کیا واجب اور ضروری ہے۔ ان امور کے اصول 3 ہیں۔ کتنے؟ دھیان سے سن لیں، آسان ہو جائے گا۔ کتاب اللہ، سب سے پہلے علم کا ماخذ، بنیاد اللہ کی کتاب قرآن پاک۔ دوسری احادیث متواترہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ حدیث کی قسمیں ہیں، حدیث متواتر، کیونکہ خبر واحد سے فیصلہ نہیں ہوتا، احادیث متواترہ جن میں تواتر تسلسل پایا جائے۔ تیسری چیز اجماع امت، جس پر امت جمع ہو جائے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں، انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر اہل بیت کا کیا درجہ،